الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے اللہ ان کو رہنمائی کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا صحابہ میں ایک بہت نمایاں اور منفرد مقام ہے، اور ان کی مسلمانوں کے لیے بہت ہی قابل قدر خدمات ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ کاتبین وحی جو صحابہ تھے، اور ظاہر وحی کے لکھنے کی ذمہ داری کسی کو دینا یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، کہ جو وحی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی تھی تو آپ نے کچھ صحابہ کو متعین کیا تھا کہ وہ صحابہ لکھا کرتے تھے اس وحی کو، یعنی یہی قرآن۔ تو ان صحابہ میں 6 نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، در حقیقت اس کے اندر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کتابت کا حصہ شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، ان میں سے آدھے سے زیادہ خطوط لکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی انہوں نے بہت ہی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ کئی غزوات میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت لے کر بحری لشکر تیار کیا تھا، اور اسلام کی تاریخ میں اسلامی بحریہ کی بنیاد رکھنے والے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے جزیرہ قبرص پر حملہ کر کے، بحری فوج کے ذریعے ان پر حملہ کر کے جزیرے کو فتح کیا تھا۔ یہ پہلا اسلامی بحریہ لشکر تھا جس نے کسی جگہ حملہ کر کے فتح حاصل کی تھی، اور بحری بیڑے مسلمانوں کی جانب سے اس بحری بیڑے کی تیاری سب سے پہلے جس شخص نے کرنی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کو اور ایسے لشکر کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی کہ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے میری طرف سے جنت کی بشارت ہے، اور یہ کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں معیار حق قرار دیا ہے، یعنی کوئی آدمی حق پر ہے یا باطل پر ہے، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کے طریقے پر ہے یا صحابہ کے علاوہ کسی اور کے طریقے پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو ان صحابہ کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے گا تو وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے تب ان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اور کئی مقامات پر قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو دیا گیا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو اس بات کی بہت واضح تعلیم دی ہے کہ صحابہ کا احترام کرنا ہے، اور صحابہ کی شان میں ادنا سی گستاخی کا تصور بھی کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے کسی برے دوست کو پسند نہیں کرتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے ایسے ساتھیوں کا انتخاب کیا جو اچھے نہیں تھے؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر بالخصوص جب کہ امت کو ساری تعلیم پہنچانے والے یہ صحابہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ تو اس لیے یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اور صحابہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اگر کسی صحابی کا کسی دوسرے صحابی سے کوئی اختلاف ہوا ہے تو یہ اجتہادی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف، جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ تو ہم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی حق پر ہیں، امام شافعی بھی حق پر ہیں، امام مالک بھی حق پر ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، ان کا آپس میں کوئی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا۔ دلائل کی بنیاد پر جس نے جس چیز کو اچھا سمجھا، حق سمجھا، اس کو بیان کیا۔ تو صحابہ کا بھی جو اختلاف ہوا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوا ہے۔ عموماً حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلافات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ تو یہ جو اختلاف تھا یہ بھی کسی دنیاوی منصب کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ بھی جس نے جس چیز کو حق سمجھا اس پر ثابت قدم رہے، اور اس کے لیے اگر ان کو جنگ کرنی پڑی جنگ بھی انہوں نے کی۔ لیکن آپس میں ان کے دل کتنے جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے لیے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں اختلافات تھے تو روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ مسلمان آپس میں اختلافات کا شکار ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ حضرت معاویہ نے ہی روم پہ حملہ کیا تھا، روم کو فتح کرنے والے بھی حضرت معاویہ تھے۔ تو اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ اگر تم چاہو تو میں حضرت علی کا سر قلم کر کے تمہارے دربار میں پیش کر دوں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ دل کے کانوں سے سننے اور اپنے دل پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا تھا کہ اگر تو چپ نہ ہوا، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ اگر تو گونگا نہ ہوا تو میں تیرے پاس ایسا لشکر بھیجوں گا کہ جس کا پہلا سرا تیرے پاس ہوگا اور آخری سرا میرے پاس ہوگا، اور وہ تیرا سر قلم کر کے لائیں گے اور تیرا سر میں حضرت علی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یعنی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ ہمارا جو اختلاف ہے اس میں تمہیں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بادشاہت کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ ایسے موقع پر بہت سی غلط باتیں، تاریخی روایات کے بارے میں ایک اصول یہ یاد رکھیں، علماء نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ اصول لکھا ہے کہ ہر وہ تاریخی روایت جس سے صحابہ کی شان میں ادنا حرف آتا ہو، ایسی ہر تاریخی روایت مردود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا صحیح ہونا، حق پر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، تاریخی روایت دوسری بات کہہ رہی ہے۔ ظاہر ایک مسلمان قرآن پر عمل کرے گا، تاریخی روایت پہ عمل نہیں کرے گا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایسی ہر تاریخی روایت کو ردی کی ٹھوکری میں پھینکا جائے گا جس سے صحابہ کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کا شائبہ ہوتا ہو۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں بٹھانا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی چاہیے ایسے موقع پر۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قول آپ کو حضرت علی کے خلاف نہیں ملے گا، حضرت علی کا کوئی قول آپ کو حضرت معاویہ کے خلاف نہیں ملے گا۔ یہ جس کو کہا جاتا ہے نا مدعی سست گواہ چست۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہیں کی، حضرت علی نے حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہیں کی۔ تو یہ جو تاریخی روایات ہیں، تاریخی روایات کی چونکہ سند محفوظ نہیں ہوتی، تو میں جب تاریخ لکھوں گا میں اس میں اپنا نظریہ ڈالوں گا، آپ تاریخ لکھیں گے آپ اپنا نظریہ ڈالیں گے، وہ تاریخ لکھے گا وہ اپنا نظریہ ڈالے گا۔ تو اگر کسی کے دل میں شروع سے ہی صحابہ کا بغض ہو
اور وہ تاریخ لکھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس میں صحابہ کی تعریف کرے گا؟ اس لیے ایسی ہر تاریخی روایت کو مسترد کیا جائے گا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہیں، ہمارے لیے دلیل کوئی تاریخی روایت نہیں ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہزاروں ایسی روایتیں تاریخ میں موجود ہیں جو اپنی طرف سے گھڑ کر کتابوں میں شامل کی گئی ہیں۔ جب لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، یعنی جب لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر حضور کی طرف منسوب کر دی تو تاریخی چیز کو گھڑنا تو اور آسان ہے، لیکن حدیث میں تو اس لیے گڑبڑ نہیں کر سکے کہ حدیث کی سند ہوتی ہے، اس میں راویوں کے حالات محفوظ ہوتے ہیں، تو حدیث تو محفوظ ہے، تاریخی روایت میں سند نہیں ہوتی اور سند کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا راوی کون ہے کون نہیں ہے، اس لیے وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رحمتی